السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علوم، وہ علم جسے علم الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے علم معرفت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، انا مدینۃ علمی علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا در ہے۔ یعنی تمام علوم کا علم اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا کر دیا، اپنے حبیب کو عطا کر دیا، اور ان تمام علوم کا اگر کوئی در ہے تو میرے مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علی کیا ہیں؟ حقیقت میں میرے نبی کی شان ہیں۔ علی ایمان کی مینار ہیں۔ علی کیا ہیں؟ معرفت کا وہ آسمان و بلندی ہیں۔ علی شمع عرفان الہی ہیں۔ علی کرم اللہ وجہہ اللہ کی خدا کی شان ہیں۔ علی اسلام کی آن بان ہیں۔ عزیزان محترم، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہی اور قرآن علی کے ساتھ ہی۔ علی کیا ہی؟ فانی فی اللہ باقی باللہ ہی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، اے لوگوں، علی کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں فانی ہیں، اللہ کی ذات میں فنائیت حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، علی کے بارے میں برا نہ کہو کیونکہ وہ تم میں سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والے ہیں۔ میرے نبی نے جس کی شان بیان کر دی ہو، جس کا مقام بیان کر دیا ہو، ہم کون ہوتے ہیں ان کا بیان، ان کا مقام کو بیان کرنے والے؟ بس ہم نقل کرتے ہیں، ان کا صدقہ اور تصرف ان کا حاصل ہو جائے، ان کے فیض کی، ان کے صدقے سے کچھ فیض ہم پر بھی عطا ہو جائے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہم بندے یہ حرکت کرتے ہیں تاکہ اللہ اس میں برکت عطا کر دے۔ بہرحال علم الہی جو اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا کیا، وہ راز، وہ ولایت کا فیض آپ نے مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ عنہ انسان کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اَتَحْسَبُ أَنَّكَ حِزْبٌ صَغِيرٌ، اے انسان، کیا تیرا خیال ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ نہیں نہیں، اے غافل و نادان انسان، تیرے اندر تو بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم سمیٹا ہوا ہے، تو بہت بڑا عالم تیرے اندر موجود ہے۔ اس عالم کو پہچاننے کی کوشش کر۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی اس حدیث میں بات آ گئی تو بات یاد آ گئی، تو سارا عالم جو ہے انسان کے اندر ہے، اس میں دل کا مقام ہے۔ وہ دل کون ہے؟ وہ دل نبی کا مقام ہے، وہ نبی کا مقام ہے، نبی آخر الزمان کا مقام ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے ولی مولا علی مشکل کشا نے اس بات کو واضح فرما دیا، انسان کی حقیقت کو آپ نے فرما دیا۔ آئیے پھر فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب اللہ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی بات کہی، اگر تمہیں جس بات کا تمہیں علم نہیں، اگر وہ جاننا چاہتے ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اہل ذکر سے جانو۔ اہل ذکر سے مراد علماء ظاہری نہیں بلکہ اہل اللہ و عارفین ہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، نحن اہل الذکری، یعنی ہم اہل الذکر ہیں، ہم سے پوچھو، ہم تمہیں حقائق سے باخبر کریں گے۔ عزیزان محترم، جس کے تعلق سے اللہ قرآن میں آیت فرماتا ہے اہل الذکری، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نحن اہل الذکری، ہم اہل ذکر ذاکرین کی جماعت میں سے، ہم سے پوچھو، ہم وہ حقائق کو آپ کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ پھر آئیے عزیزان محترم، میں آپ کو ان کے علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے، ان علوم کے بارے میں آپ کو میں بیان کرتا ہوا چلوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے میں نے سورہ فاتحہ بیان کرنے کی درخواست کی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے اور شروع بسم اللہ کے با کی تفسیر کیا۔ ساری رات گزر گئی لیکن بسم اللہ کے با کی تفسیر نہ ہوئی۔ اللہ اللہ، وہ کیسا علم تھا، ایک حرف کی تفسیر بیان کرنے میں رات ختم ہو جاتی تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو
علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایسا پایا کہ بالکل تنکے کی طرح، جیسا کہ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، علی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے ہے، اور علی کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ہمارا علم علی سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں آخر میں فرمایا ہمارا علم اور تمام صحابہ کرام کا علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا سمندر میں یہ خطرہ ہے۔ سمندر میں جو خطرہ کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے تمام صحابہ کا وہی حقیقت رکھتی ہے۔ وہ علم اللہ نے عطا کیا، وہ علم عرفانی، علم ظاہری، علم باطنی اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ اسرار جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حاصل کی، اگر میں آج بیان کروں تو لوگ مجھے بہت بڑا جھوٹا کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے فاسق کے نام سے یاد کریں گے اور کہیں گے وہ کیونکہ ان لوگوں میں وہ تاب نہیں ہے، وہ چیز کو حاصل کرنے کی ان کے اندر سخت نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا فاتح ولایت ہی، اور مہدی موعود علیہ السلام خاتم ولایت ہی۔ وہ اسرار ربانی کیا ہوتا ہے عزیزان محترم، کیا اس کی حقیقت ہوگی، ایک واقعے سے ہم اندازہ ہوگا۔ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے تنہائی میں اسرار الہی کو بیان فرمایا اور وصیت فرمائی یہ اسرار اور رموز عظیم ہیں، کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 40 دن تک تحمل کیا، صبر کیا، اپنے اندر رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد بے قرار ہو گئے، حتیٰ کہ سانس بند ہونے لگی۔ آخر بے خود ہو کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک کنواں تھا، آپ نے سر نیچے کر کے ایک ایک کر کے وہ تمام اسرار بیان کرنا شروع کیے، اور یہاں تک آپ کو ایک طرح کی استغراق کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ کے منہ سے جھاگ جو بھی ہے وہ بہہ رہی تھی، اور لواب دہن کنویں میں گر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کی حالت میں افاقہ ہوا، تھوڑا اطمینان ہوا اور سکون میسر ہوا۔ چند دنوں بعد اس کنویں پر ایک نئے کا پودا اگا، روز بروز بڑا ہونے لگا۔ شاید ایک چرواہا اس راز سے واقف ہو گیا، چنانچہ اس نے کیا کیا، اس درخت سے بانسری کا جو پودا تھا وہ کاٹ لیا، اس کے اندر سوراخ نکال کر بانسری بنا لی، اور اس بانسری کو شب و روز بجاتا تھا اور شبانی کرتا تھا، حتیٰ کہ قبائل میں وہ بہترین بانسری بجانے والے سے مشہور ہو گیا۔ انسان تو انسان، خود حیوان بھی اس کے نغمات سن کر مست ہو جاتے تھے، بعض تو مر جاتے تھے۔ اس کا سارا عرب میں چرچا ہونے لگا، لوگ نغمات سن کر مست اور بے خود ہو جاتے تھے۔ جب یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا چرواہا کو بلایا جائے۔ جب چرواہا نے حاضر خدمت ہو کر بانسری بجائی تو صحابہ کرام سن کر مدہوش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نغمات اس اسرار و رموز کی شرح ہے جو میں نے علی کرم اللہ وجہہ کو خلوت میں جو تعلیم دی تھی، بتایا تھا۔ اسی طرح اہل صفا سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو اسرار و رموز میں مست نہ ہوا ہو، اس وجہ سے کہ الایمان ذوق و شوق ہے۔ ایمان ذوق و شوق و مستی کا نام ہے عزیزان محترم۔ یہ وہ اسرار رموز الہی تھے جس کے بیان کرنے کی ممانعت اللہ کے نبی نے فرمائی، جس کو صاحب ظرف نہ ہو ان کے سامنے بیان نہ کرو، فتنہ ہو سکتا ہے اور کفر کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا دانستنی ایمان گفتنی کفر اس کی بات فرمائی۔ یہ وہ رموز الہی سے بیان فرمائی تو بے جان میں جان آ گئی، روحانیت آ گئی، جس کو وہ بانسری کی آواز کو سن کر ایک جذبے کی کیفیت طاری ہو جاتی، جو سنتا مدہوش ہو جاتا۔ یہ بات ہے، نباتات اور جماعتات میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو انسانوں میں کیوں نہیں۔ جب فاتح ولایت کی یہ بات تھی، خاتم ولایت نے جب وہ بیان کیا تو وہ رموز الہی کو بیان کرنے لگے، وہاں بھی یہ بات ہوتی کہ سارے میں جذبے کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ امام اللہ علیہ السلام بیان کے دوران آنسو گرتے خدا کے خوف سے، وہ آنسو جس صحابی پر گرتے وہ کئی وقت تک بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور عزیزان محترم یہی وہ بات رموز الہی ہیں، یہی وہ الوہیات کے تجلیات ہیں۔ اس کے بارے میں مہدی موعود نے فرمایا اگر کسی نبی مرسل کو پڑھتے تو مدت العمر تک ہوش نہ ہوتا، ہوش میں نہ آتے۔ یہ رموز معرفت ہے، یہ معرفت الہی ہیں، یہ اسرار الہی کے تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک و
تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمائے۔ انہی کے طفیل صدقے سے تمام اولیاء اور ابطال کو حاصل ہوئے، اور خصوص خاتم ولایت محمدیہ مہدی ماؤد علیہ السلام نے اس کو عام کیا اور اسی کے ذریعے سے خدا کی معرفت کروائی۔ عزیزان محترم، یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے تھے۔ آئیے عزیزان محترم، آج بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے صدقے سے ہمیں بھی وہ رموز معرفت عطا فرمائے، اس میں کے چند چھیٹے عطا فرمائے، اس سے اللہ تیرے ہمیں معرفت نصیب ہو، اور تیرے خوف خدا ہم تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تیرا عشق ہمارے دلوں میں، تجھے دیکھنے کی تمنا اور طلب ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اے اللہ، حضرت کے صدقے اور رموز الہی کے صدقے طفیل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، درگزر فرما، ہم تمام پر امن و امان عطا فرما، حضرت کا صدقہ عطا فرما۔ وآخرت الحمدللہ رب العالمین۔